السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میں نے پیر کے روز سیرت کا یہ درس جو ہمارا شروع کیا اس میں آپ کے سامنے ٹاپک رکھا تھا کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیوں کرتے ہیں۔ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیوں کرتے ہیں، اس کا ایک سیشن جو فرسٹ سیشن تھا وہ کمپلیٹ ہوا تھا، آج دوسرا سیشن ہے اسی کا۔ اس کے اندر میں نے آپ کے سامنے 3 پوائنٹ رکھے تھے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اس لیے کرتے ہیں کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ دوسرا پوائنٹ میں نے بتایا تھا کہ ہم دنیا میں جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو محبت کرنے کی ایک وجہ ہوتی ہے خوبصورتی۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اس لیے کرتے ہیں کیونکہ آپ سب سے خوبصورت تھے۔ تھرڈ پوائنٹ میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف خوبصورت نہیں تھے، آپ خوب سیرت بھی تھے۔ آپ کا کیریکٹر، آپ کا کردار، آپ کا اخلاق، آپ کے مورلز، جو ویلیوز آپ کے اندر تھے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمارے لیے آئیڈل اور نمونہ بنایا تھا، وہ بھی بہت زیادہ خوبصورت تھے۔ یہ 3 پوائنٹ میں نے آپ کے سامنے کلیئر کیے۔ آج انشاءاللہ اس ٹاپک کو میں آپ کے سامنے مکمل کروں گا، اور اب اگلا جو درس ہمارا سیرت کا آئے گا پیر کے روز انشاءاللہ، اس سے باقاعدہ سیرت یعنی کلاس کی طرح شروع ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ابھی یہ آپ کے سامنے ایک طریقے سے میں تمہید رکھ رہا ہوں تاکہ آپ اس چیز کو سمجھ سکیں کہ آپ کن کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اس لیے کرتے ہیں کیونکہ آپ کے ہمارے اوپر احسان ہیں۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اس لیے کرتے ہیں کیونکہ آپ کے ہمارے اوپر احسان ہے۔ جیسے دنیا کے اندر ہوتا ہے نا، کوئی پریشانی میں آپ کا ساتھ دے دے، کوئی تکلیف میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے، کوئی غم میں آپ کا سپورٹ کر دے، کسی بھی پریشانی میں جب کوئی آپ کے اوپر احسان کرتا ہے تو آپ اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ محبت کرنے کی ایک وجہ احسان بھی ہوتا ہے کہ کسی کے احسان کے بدلے میں ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اگر اس پیمانے کے اندر بھی دیکھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر جو احسانات کیے ہیں وہ احسان اس دنیا میں کسی نے کسی پر کبھی نہیں کیے ہوں گے۔ اس میں کچھ دلیلیں اس پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، چاہیں تو آپ دلیلوں کو بھی نمبرز کی طرح لکھ سکتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 4 کے اندر چھوٹے پوائنٹ بنا لیجئے، دلیل لکھ لیجئے، چاہے ایک ساتھ لکھ لیجئے جیسا آپ کو مناسب لگے۔ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اس لیے کرتے ہیں کیونکہ آپ کے ہمارے اوپر احسانات ہیں۔ اس میں دلیل نمبر 1 سورہ توبہ آیت نمبر 128، سورہ توبہ آیت نمبر 128۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العالمین قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، کہ یقیناً تمہارے پاس تم میں سے اللہ رب العالمین نے ایک ایسے نبی کو بھیجا ہے جو ان کی خاصیت کیا ہے، ان کا احسان یہ ہے کہ عزیز علیہ ما عنتم، اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے نا تو تم سے زیادہ انہیں غم ہوتا ہے، تم سے زیادہ انہیں پریشانی ہوتی ہے۔ یعنی تم اگر کسی بھی تکلیف کے اندر آ جاؤ تو وہ نبی برداشت نہیں کر پاتے ہیں، وہ اپنی امت سے اتنی محبت کرتے ہیں۔ حریص علیکم، وہ تمہارے بارے میں بڑے حریص ہیں، تمہارے بارے میں اتنے فکر مند رہتے ہیں کہ میں اللہ رب العالمین سے سارے نیکیوں کے راستے لوں اور اپنی امت کو دے دوں، اپنی امت کی مغفرت کروا دوں، اپنی امت کو نیکی کا راستہ بتا دوں، اپنی امت کو ہر وہ حلال چیز بتا دوں جو اس کو فائدہ دینے والی ہو۔ اور بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور وہ مومنوں کے لیے بڑے رؤوف ہیں، بڑے رحیم ہیں، بڑے نرم مزاج ہیں اور بہت زیادہ نرمی کرنے والے ہیں۔ یعنی اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اللہ کے نبی کے جتنے احسان تمہارے اوپر ہے تم سوچ بھی نہیں سکتے، اور ان احسانوں میں ایک احسان یہ کہ انہوں نے تمہارے اوپر اتنے احسانات کیے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے برابر کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ اپنی امت کے لیے اچھی چیزوں کو حاصل کریں اور اپنی امت کی مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ جس کی ایک مثال اگر آپ چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں کہ نماز، معراج میں اللہ کے نبی گئے، اللہ تعالیٰ نے کہا 50 وقت کی نماز، اپنی امت کے لیے دیکھیے کتنی فکر کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ نے بتایا تو گئے اللہ کے پاس، اللہ تھوڑی کم کر دیجئے، اتنی نہیں پڑھ پائے گی میری امت۔ آپ اللہ تعالیٰ نے 45 کی، پھر 40 کی، پھر 35 کی، پھر 30 کی، کرتے کرتے 50 وقت کی نمازوں کو 5 کروا لیا۔ کس کے لیے؟ امت کے لیے کروایا نا، امت پر احسان کیا نا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد یہ کہا کہ اِنَّهُ لَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ، میرے پاس حکم بدلا نہیں جاتا۔ اے اللہ کے نبی، یہ آپ کی قوم سے آپ کی محبت ہے، آپ کی امت سے آپ کی محبت ہے، یہ آپ کا ایک طریقے سے احسان ہی ہوا نا کہ آپ نے آ کر مجھ سے بات تو کر لی،
پر میرے پاس حکم نہیں بدلتا. آپ کی امت میں اگر کوئی 5 وقت کی بھی نماز پڑھے گا میں اسے 50 کا ثواب دوں گا. بتائیے احسان نہیں تو اور کیا ہے. اسی کے اندر دوسری دلیل لکھی ہے احسان کے اندر, سورہ کہف آیت نمبر 6. سورہ کہف آیت نمبر 6. اللہ رب العالمین آپ کا ایک احسان یہ بھی بتاتا ہے کہ آپ امت کو ہدایت پر لانا چاہتے تھے. آپ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی کفر پر مر جائے. آپ نہیں چاہتے تھے کوئی انسان غلط پر مر جائے. یعنی اگر چاہیں تو ان پوائنٹس کے ساتھ آپ یعنی پوائنٹ بھی لکھ دیں اور پھر دلیل لکھیں گے تو شاید اور زیادہ بہتر ہو جائے گا. میں نے آپ کو فرسٹ جو چوتھا پوائنٹ بتایا وہ یہ کہ اللہ کے نبی کے ہمارے اوپر بہت سارے احسان ہیں. ان احسانوں میں ایک نمبر میں نے آپ کو بتایا کہ آپ امت کے لیے بڑے حریص تھے, یعنی امت کو ہر نیکی دلوانا چاہتے تھے, اور اس کے اندر دلیل لکھ لیجئے. نمبر 2 لکھیے, آپ ساری امت کو ہدایت دلوانا چاہتے تھے. آپ ساری امت کو ہدایت دلوانا چاہتے تھے. سورہ کہف آیت نمبر 6 اللہ تعالیٰ کا فرمان فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی آپ اپنی امت کے پیچھے اتنے پریشان رہتے ہو, اتنے پریشان رہتے ہو, اتنی فکر کرتے ہو ان کی ہدایت کی کہ لگتا ہے اگر وہ ہدایت پر نہیں آئے, اگر وہ ہدایت پر نہیں آئے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ غم کے مارے آپ اپنے آپ کو ہلاک اور برباد کر لیں. آپ پیچھے لگے رہتے ہیں, آپ فکر کرتے رہتے ہیں, آپ پریشانی کے اندر رہتے ہیں. آپ کو یہ لگتا ہے کہ بس میری ساری امت ہدایت کے اوپر آ جائے, ساری امت نیکی کے اوپر آ جائے, تو آپ اپنی امت کی ہدایت کے لیے بڑے فکر مند رہتے ہیں. تو پوائنٹ نمبر 4 اللہ کے نبی کے ہم پر احسان ہے. اس کے اندر پہلا پوائنٹ اللہ کے نبی امت کے لیے حریص تھے, یعنی نیکیوں کے حریص تھے. پوائنٹ ایسے لکھیے گا, اللہ کے نبی اپنی امت کے لیے نیکیوں کے حریص تھے. پوائنٹ نمبر 2 آپ چاہتے تھے کہ ساری امت کو ہدایت مل جائے. پوائنٹ نمبر 3 آپ اپنی امت کو عذاب سے بچانا چاہتے تھے. آپ اپنی امت کو عذاب سے بچانا چاہتے تھے. دلیل صحیح بخاری حدیث نمبر 3231. صحیح بخاری حدیث نمبر 3231. آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ رب العالمین نے کہا کہ آپ لوگوں کو دین کی دعوت دیجئے, لوگوں کو دین بتائیے, آپ نے محنت شروع کر دی. جگہ جگہ جانا, لوگوں کو دعوت دینا. ایک مرتبہ آپ طائف نام کے ایک شہر جاتے ہیں دعوت کے لیے. طائف کے شہر میں جاتے ہیں دعوت دینے کے لیے. طائف والے آپ کی بات نہیں مانتے. صرف ایسا نہیں کہ بات نہیں مانتے, بات نہ ماننا تو اپنی جگہ آپ کے پیچھے گنڈوں کو لگا دیتے ہیں, اوباشوں کو لگا دیتے ہیں, ایسے گنڈوں کو لگاتے ہیں جو آپ کو گالیاں دیتے ہیں, مارتے ہیں, اتنے پتھر مارتے ہیں کہ آپ کے جسم مبارک سے خون بہ کر آپ کی جوتیوں میں جم جاتا ہے, آپ پر غشی طاری ہو جاتی ہے, آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں. ایک جگہ پر آپ بے ہوشی کی حالت میں رہتے ہیں, تب اللہ رب العالمین آسمان سے پہاڑوں کے فرشتوں کو بھیجتا ہے. وہ فرشتہ آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کرتا ہے اور کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سنیے, اللہ رب العالمین نے مجھے یہ حکم دے کر بھیجا ہے کہ اگر آپ کہیں تو میں طائف والوں کو بیچ میں رکھوں 2 پہاڑوں کے اور انہیں پیس کر رکھ دوں. یعنی آپ چاہتے تو سزا دلوا سکتے تھے, آپ چاہتے تو امت کو عذاب دلوا سکتے تھے. انہوں نے آپ کی بات نہیں مانی, آپ کو گالیاں دی, آپ کو پتھر مارے, پر ہمارے نبی کا ہمارے اوپر کتنا بڑا احسان ہے کہ آپ اپنی امت کو عذاب بھی نہیں دلوانا چاہتے تھے. انہوں نے غلطی کی پھر بھی آپ معاف کرنے والے تھے. آپ نے کہا کہ ایسا مت کرو, بلکہ میں تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتا ہوں کہ اللہ ان کی نسلوں کے اندر, یہ ایمان نہیں لا رہے نا کوئی دقت نہیں, پر اللہ تو ان کی نسلوں کے اندر ایمان پیدا کر دینا. ہوگا ایسا دل کسی کے پاس, ہوگا ایسا احسان کسی کے پاس کہ آپ کو کبھی کسی نے گالیاں دی ہو اور آپ نے اس کی اولادوں کے لیے دعا کی ہو, آپ نے اس کے لیے دعا کی ہو. بتائیے اس سے بڑا احسان کون سا ہوگا, اور کیوں میں اپنے نبی سے محبت نہ کروں کہ انہوں نے مجھ پر اتنا بڑا احسان کیا کہ امت پر آنے والے عذابوں کو بھی پسند نہیں کیا, بلکہ فرشتے سے کہہ رہے ہیں کہ انہیں مت مارو. میں تو یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین تو ان کی نسلوں کے اندر ایمان پیدا کر دینا. بتائیے کتنا بڑا احسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اوپر کیا. پوائنٹ نمبر 4 جو چل رہا ہے اسی کا چوتھا لکھیے گا, چوتھی دلیل لکھیے گا کہ اللہ کے نبی ہمارے لیے سفارش کریں گے. اب اس سے بڑا احسان کیا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے قیامت کے دن سفارش کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے سفارش کریں گے. دلیل صحیح بخاری حدیث نمبر 5945.
یہ میں نے اس کی چھوٹے چھوٹے پوائنٹ اس لیے بنا دیے تاکہ جب آپ نوٹس بنائیں تو آپ کو لکھنے میں اور سمجھنے میں آسانی رہے، کہ صرف احسان لکھ کر 4 دلیل لکھ لیتے تو کلیئر نہیں ہوتا. اب الحمدللہ یہ چاروں دلیلوں کے ساتھ ایک ایک لائن آپ کے پاس ہوگی تو سمجھنا آسان ہو جائے گا. تو ہمارا پوائنٹ نمبر 4 کا چوتھا یہ ہے کہ اللہ کے نبی کل روز قیامت ہمارے لیے سفارش کریں گے. دلیل صحیح بخاری حدیث نمبر 5945. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ فَتَعَجَّلَ كُلَّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ وَإِنِّي اخْتَبَعْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَهِيَ نَائِلَةٌ مَّن مَّاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا. کہ سنو، مجھ سے پہلے جتنے بھی نبی آئے اللہ رب العالمین نے سب کو ایک ایسی دعا دی تھی کہ مانگو جگہ پہ رزلٹ دیا جائے گا. اب اس پوائنٹ پر ذرا رک کر سوچنا، ذرا ایک بار غور کرنا. میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں میرے فیوریٹ 2 ٹاپک ہیں، ایک اللہ کے نبی کی محبت، اس پر بیان کرنا مجھے بہت زیادہ پسند ہے، اور ایک قرآن کی عظمت اور فضیلت. یہ میرے پسندیدہ ٹاپکس میں سے ہیں الحمدللہ، کیونکہ اس ٹاپک کو جب آدمی پڑھتا ہے نا تو اپنے نبی کی محبت کے اندر کھو جاتا ہے. اس کو پڑھتا ہے تب بھی، اس کو بولتا ہے تب بھی، اس کو سوچتا ہے تب بھی، کیونکہ اس سے عظیم ذات ہمارے لیے کون ہے؟ ان سے عظیم مرتبہ اللہ رب العالمین نے کسی کو نہیں دیا اس دنیا کے اندر. تو ان کا ہمارے اوپر احسان یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایک دعا دی کہ مانگو رزلٹ دیا جائے گا، مانگتے ہی اللہ قبول کر لے گا. اب یہاں پر ذرا سا رک کر سوچئے، اللہ کے نبی اپنی زندگی کے اندر کتنے پریشان رہے. 3 سال تک آپ کے پورے خاندان کو ایک غار میں رکھ دیا گیا، قید کر کے رکھ دیا گیا، پر آپ نے دعا نہیں مانگی. مکہ کے اندر آپ کو جگہ جگہ ستایا گیا پر آپ نے دعا نہیں مانگی. مدینہ کے اندر غزوہ بدر میں ضرورت پڑی پر آپ نے وہ والی اسپیشل دعا نہیں مانگی. غزوہ احد کے اندر خود آپ گڑھے کے اندر گر گئے، آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے، حضرت حمزہ شہید ہو گئے، پر آپ نے وہ دعا نہیں مانگی. ساری زندگی پریشانیوں کو اٹھایا پر آپ نے دعا نہیں مانگی. ایک مرتبہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید المرسلین کے کمرے کے اندر جاتے ہیں، کمرے کا حال بیان کرتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے کے اندر گیا تو جا کر کیا دیکھتا ہوں، کچھ ٹوٹے پھوٹے برتن رکھے ہیں، چھپر سے بنائی ہوئی چھت ہے، دیواریں لکڑیوں سے بنی ہوئی ہے، آپ ایک کھجور کی چٹائی پر لیٹے ہیں، نیچے تہمت پہنے ہیں، اوپر کپڑا نہیں ہے، آپ اس پر سوئے ہوئے تھے. اچانک آپ نے کروٹ بدلی تو میں نے کیا دیکھا، آپ کی پیٹھ مبارک پر، آپ کی پیٹھ کے اوپر کھجور کی چٹائی کے نشان پڑ گئے ہیں. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رونا آ گیا، وہ رونے لگے. کہا کیوں؟ اللہ کے نبی بیدار ہوئے. کہا کیوں رو رہے ہو عمر؟ کہا اے اللہ کے نبی، آپ سچے رسول ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں. یہ قیصر و کسریٰ، یہ بڑی بڑی سپر پاور جو جھوٹے ہیں، اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں، یہ نعمتوں میں رہتے ہیں، محلوں میں رہتے ہیں، دبیز قالین کے اوپر سوتے ہیں، اچھی زندگی جیتے ہیں، آپ سچے نبی ہیں، اس کے بعد آپ اتنی پریشانی کے اندر ہے. آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، عمر تو کیا اس بات سے راضی نہیں کہ ان کے لیے دنیا ہے اور ہمارے لیے آخرت ہے؟ یہ 4 دن کی زندگی ہے عمر، تکلیف برداشت کر لو، کیونکہ ہمارے لیے اصل تو آخرت ہے نا. اللہ کے نبی نے اپنی ساری زندگی تکلیفوں کو اٹھا لیا پر وہ دعا نہیں مانگی. اور وہ دعا کس کے لیے چھپا کر رکھی آپ جانتے ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ میں نے وہ دعا چھپا کر رکھی ہے. اس کو اور زیادہ ڈیٹیل کے اندر اسی پوائنٹ کے اندر آپ 2 دلیلیں لکھ لیجئے. ایک میں دعا کا ذکر ہے، دوسرے میں دعا کیسے مانگیں گے اس کا ذکر ہے. تو دونوں چیزیں ایک ساتھ آپ کو مل جائیں گی. صحیح بخاری حدیث نمبر 5945 میں نے بتایا، اور اسی کے ساتھ لکھ لیجئے صحیح بخاری حدیث نمبر 3340. اسی پوائنٹ کے اندر لکھیے گا صحیح بخاری حدیث نمبر 3340. تو پوری ڈیٹیل والا واقعہ آپ کو دونوں حدیثوں میں ملا کر سمجھ میں آ جائے گا. اب اللہ کے نبی نے کہا کہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایک دعوت دی، مانگو جگہ پر رزلٹ دیا جائے گا. پر میں نے وہ دعا نہیں مانگی، میں نے وہ دعا چھپا کر رکھی ہے. کس کے لیے جانتے ہو؟ میری امت کے لیے. کل روز قیامت اللہ تعالیٰ، میں دونوں حدیثوں کو ملا کر آپ کو بتا رہا ہوں، کل اللہ رب العالمین قیامت کے دن بڑے غصے کے اندر ہوگا، بڑے غضب کے اندر ہوگا، بڑے جلال کے اندر ہوگا. ساری امتیں پریشان ہوں گی، نبیوں کے پاس جائیں گی، کوئی نبی اللہ تعالیٰ سے بات نہیں کریں گے، سب میرے پاس آ کر کہیں گے کہ اللہ کے نبی آپ بات کیجئے. آپ نے کہا میں سجدے میں گر جاؤں گا، میں اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگوں گا. تب میرا رب کہے گا یا محمد ارفع راسک کل یسمع واشفع تشفع. اے اللہ کے نبی اپنا سر اٹھائیے، بولیے، آپ کی بات کو سنا جائے گا. مانگیے آپ کو دیا جائے گا، سوال کیجئے آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا، اور کیجئے سفارش، آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا. تب اللہ کے نبی نے کہا کہ اس دن میں اپنی وہ دعا مانگوں گا کہ اے اللہ میری امت کے اندر جو بھی شرک کر کے نہیں آیا تو انہیں معاف کر دے. اللہ رب العالمین تمام کو معاف فرما دے گا.
بتائیے اتنا بڑا احسان کسی نے آپ پر کیا کہ آپ اس سے محبت کریں؟ اب بتائیے اس حدیث کو سننے کے بعد بھی کیا آپ کو لگتا ہے کہ اللہ کے نبی سے زیادہ آپ کسی سے محبت کر سکتے ہیں؟ چاہے مجھ جیسے 50 عالم آ جائیں، چاہے مفتی صاحب آ جائیں، چاہے مولوی صاحب آ جائیں، دنیا کی ساری طاقتیں ایک طرف ہو جائے، بتائیے کیا وہ سارے لوگ مل کر اللہ کے نبی کی محبت سے اوپر ہو سکتے ہیں؟ ان کی محبت سے اوپر کوئی نہیں۔ اور محبت کا مطلب کیا ہے میں آپ کو آگے بتاؤں گا کہ محبت کہتے کسے ہیں۔ کیا محبت اعلان کرنا، سال میں ایک بار نعرے لگا دینا، گھر کے باہر چھوٹے چھوٹے فلیکس اور جھنڈے لگا دینا، یہ ہو گئی محبت؟ یہ محبت نہیں ہے۔ محبت کا میننگ کیا ہے میں آپ کو آگے بتاؤں گا۔ پوائنٹ نمبر 5، چوتھا پوائنٹ تھا اللہ کے نبی کے ہم پر احسان تھے اس لیے ہم آپ سے محبت کرتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 5، ہم آپ سے محبت اس لیے کرتے ہیں کیونکہ آپ کے جیسا مقام کسی کا نہیں ہے۔ ہم آپ سے محبت اس لیے کرتے ہیں کیونکہ آپ جیسا مقام اللہ رب العالمین نے کسی کو نہیں دیا ہے۔ اس میں دلیل لکھیے گا، سورہ شرح، الم نشرح لک صدرک، انشراح بھی کہا جاتا ہے اور شرح بھی کہا جاتا ہے، مشہور سورت ہے، چھوٹی سی سورت ہے، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے ذکر کو سب سے اوپر کر دیا، یعنی آپ سے اوپر کسی کا ذکر ہی نہیں ہے، آپ سب سے افضل ہو، آپ سب سے اعلیٰ ہو، آپ سب سے اوپر ہو۔ اللہ رب العالمین نے آپ جیسا مقام کسی کو عطا نہیں کیا۔ اب یہ پوائنٹ نمبر 5 کے اندر بھی آپ چھوٹے چھوٹے پوائنٹ لکھ لیجئے تاکہ بات آپ کے سامنے کلیئر ہو جائے کہ اللہ کے نبی کے جیسا مقام اللہ رب العالمین نے کسی نبی اور رسول کو بھی نہیں دیا۔ اب اس کے اندر پوائنٹ نمبر 1 لکھیے، اللہ رب العالمین نے آپ کو مقام محمود دیا۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو مقام محمود دیا۔ آپ جو اذان کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں نا، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة وآت محمدا الوسیلة والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته۔ آپ چاہیں تو حصن المسلم نام کی کتاب دعا کی، اس میں اس دعا کو دیکھ لیں، یہی دلیل رہے گی مقام محمود کے لیے۔ حصن المسلم جو دعا کی کتاب ہے اس کے اندر اذان کے بعد کی دعاؤں میں اس کا تذکرہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم دعا مانگتے ہیں کہ اللہ انہیں مقام محمود دے دے۔ اب مقام محمود جانتے ہیں کیا ہے؟ جنت کا وہ درجہ ہے جو اللہ کے نبی کو دیا جائے گا، ان کے علاوہ کسی نبی اور رسول کو دیا نہیں جائے گا۔ بتائیے کیا مقام اور مرتبہ ہے، کیا مرتبہ اللہ رب العالمین نے عنایت کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کو مقام محمود دے دیا جنت میں۔ وہ مقام جو کسی نبی کا نہیں، وہ مقام جو کسی رسول کا نہیں، وہ مقام اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا کیا۔ بتائیے اس سے بڑا مقام اور مرتبہ آپ کے پاس کوئی ایسی شخصیت ہے کہ آپ ان سے محبت کر سکیں؟ محبت کا اگر کوئی اصلی حقدار ہے، سب سے اوپر اگر کسی کی محبت ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرے پوائنٹ اسی کے اندر لکھیے، اللہ نے آپ کو حوض کوثر دیا، اس کے لیے دلیل سورہ کوثر۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حوض کوثر دیا اور اس کے لیے دلیل سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر، سورہ کوثر کی پہلی آیت۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی ہم نے آپ کو حوض کوثر دیا ہے، اور حوض کوثر کیا ہے؟ وہ حوض ہے کہ اس سے اگر ایک مرتبہ کوئی پانی پی لے گا اس کے بعد اسے پیاس نہیں لگے گی۔ یہ مقام بھی اللہ رب العالمین نے صرف ہمارے نبی کو دیا، ان کے علاوہ کسی کے پاس یہ مقام نہیں کہ وہ حوض کوثر سے پانی پلا سکے۔ آپ کی امت آئے گی اور آپ انہیں حوض کوثر سے پانی پلائیں گے۔ بتائیے یہ مقام اللہ تعالیٰ نے کسی کو دیا؟ نہیں دیا۔ تیسرا، آپ قیامت کے دن جب سارے لوگ ڈریں گے تب آپ سفارش کریں گے۔ قیامت کے دن جب سارے لوگ ڈریں گے تب آپ کو سفارش کا حق دیا جائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3340، میں آپ کو پیچھے وہ بیان کر چکا ہوں، لیکن اس پوائنٹ کے اندر اس کو لکھنا ہے۔ 5 کا فرسٹ پوائنٹ، سیکنڈ پوائنٹ، یہ تھرڈ پوائنٹ چل رہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو قیامت کے دن سفارش کا اختیار دیا ہے۔ پوائنٹ نمبر 4، دنیا کے اندر آپ کی آواز کے اوپر آواز بلند کرنے کو حرام قرار دیا، یعنی آپ کے سامنے تیز آواز میں بات کرنے کو حرام قرار دیا۔ قیامت کے دن جب سب ڈریں گے تو آپ سفارش کریں گے، یہ پوائنٹ آپ نے لکھ لیا۔ دلیل لکھ لیجئے اس میں، صحیح بخاری حدیث نمبر 3340، تاکہ بات کلیئر ہو جائے دلیلوں کے ساتھ۔ چوتھا پوائنٹ ہے، آپ کی آواز کے سامنے آواز بلند کرنے کو اسلام میں حرام قرار دیا گیا۔ سورہ حجرات آیت نمبر 36، سورہ حجرات آیت نمبر 36،
اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم، کہ اے لوگوں سنو، جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے چلا چلا کر باتیں کر لیتے ہو نا، آواز اونچی کر لیتے ہو نا، ارے یہ نبی کا مقام ہے، یہ اللہ کے نبی کا مقام ہے، وہ مقام جو اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہے، وہ مقام جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بتایا ہے۔ ہم کیوں نہ آپ سے محبت کریں، ہم کیوں نہ آپ کی سیرت کو پڑھیں، ہم کیوں نہ آپ کی زندگی کو یاد کریں کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو وہ مقام عطا کیا ہے کہ تم آپس میں جیسے چلا کر بات کرتے ہو نا، اگر اتنی تیز آواز میں اللہ کے نبی سے بات کرو گے، اللہ تمہارے اعمال برباد کر کے رکھ دے گا۔ تمہاری نماز، تمہارا روزہ، تمہاری زکوٰۃ، تمہارا حج، تمہارے صدقہ و خیرات، تمہارا جہاد، اگر اللہ کے نبی کے سامنے آواز اونچی کی تو اللہ تمہاری ساری نیکیوں کو برباد کر کے رکھ دے گا۔ بتائیے یہ مقام اللہ تعالیٰ نے کسی کو دیا کہ آپ ان سے ویسی محبت کریں؟ کر ہی نہیں سکتے۔ اس کے بعد پوائنٹ نمبر 5، اللہ اور اس کے فرشتے اللہ کے نبی پر سلامتی کی دعا کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے، فرشتے اللہ کے نبی پر سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ پوائنٹ ایسے لکھیے گا، فرشتے اللہ کے نبی پر سلامتی کی دعا کرتے ہیں، فرشتے اللہ کے نبی پر سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ سورہ احزاب آیت نمبر 56۔ فرشتے اللہ کے نبی پر سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ سورہ احزاب آیت نمبر 56، سورہ احزاب آیت نمبر 56۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سنو، اللہ تعالیٰ مومنوں کو خطاب کر رہا ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ سلامتی نازل کرتا ہے، فرشتے اللہ کے نبی پر سلامتی کی دعائیں کرتے ہیں، تو اے مومنوں تم اللہ کے نبی پر بہت زیادہ درود پڑھا کرو، سلامتی کی دعا کیا کرو۔ یہاں تک کہ ہمیں حکم دیا کہ وہ انسان یعنی ناکارہ ہو گیا، وہ انسان بیکار ہو گیا کہ جس کے سامنے اللہ کے نبی کا نام آئے اور وہ درود نہ پڑھے۔ جیسے ہم آج کہتے ہیں اللہ کے نبی، تو ہمیں کہنا پڑے گا صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں یہ جملہ کہنا ہی پڑے گا۔ اگر ہم یہ جملہ نہ کہیں تو اللہ رب العالمین ہماری عبادات کو قبول نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے کہا جب تم کوئی دعا مانگتے ہو نا، اگر دعا میں درود نہ پڑھو تو اللہ تمہاری دعا قبول نہیں کرتا، لٹکی رہتی ہے دعا۔ یہ فرشتے اللہ کے نبی پر سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ سورہ احزاب آیت نمبر 56 کہ اللہ رب العالمین نے آپ کا مقام بتایا۔ میں نے اس کے اندر بھی 5 پوائنٹ آپ کے سامنے رکھے کہ اللہ رب العالمین نازل کرتا ہے، فرشتے سلامتی کی دعائیں مانگتے ہیں، اور ہم مومنوں کو حکم دیا گیا کہ ہم درود پڑھیں۔ اور اسی میں یہ یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی اللہ کے نبی پر درود نہ پڑھے تو مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، کوئی درود سے نفرت کرے تو مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ درود ہماری زندگی ہے، نماز میں درود، نماز کے علاوہ درود، دعاؤں میں درود، چلتے پھرتے درود، ہر وقت ہمیں درود پڑھنا چاہیے۔ درود سے غم چلے جاتے ہیں، درود سے فکر چلی جاتی ہے، درود سے ٹینشن ختم ہو جاتے ہیں، درود سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک درود پڑھنے پر 10 بار اللہ تعالیٰ سلامتی نازل کرتا ہے۔ میں اگر الگ سے درود کی فضیلتیں بتاؤں تو ڈھیر کی ڈھیر باتیں یا دلیلیں آپ کے سامنے آ سکتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اسے ناجائز قرار دیا ہے۔ غالباً مجھ سے سورہ حجرات کا حوالہ غلط ہو گیا تھا۔ سورہ حجرات آیت نمبر 1 ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اس کو دیکھیے آپ کے سامنے پوائنٹس میں صحیح کر دیا گیا ہے، اسے آپ صحیح کر لیجئے۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 1 ہے۔ ہاں مجھ سے لکھنے میں غلطی ہو گئی تھی، بتانے میں غلطی ہو گئی تھی، عفواً، اور پہلے بھی بتا چکا ہوں، غلطیاں جو بھی ہو سب میری طرف سے ہے اور اچھائیاں جو بھی ہو سب اللہ کی طرف سے، میں بھی ایک انسان ہوں۔ خیر، 5واں پوائنٹ ہمارا تھا کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اس لیے کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو مقام دیا ہے وہ مقام کسی کو نہیں دیا۔ آپ کے جیسا مقام اللہ رب العالمین نے کسی نبی اور رسول کو نہیں دیا۔ اب یہ 5 پوائنٹ کو اپنے سامنے رکھ کر آپ سوچو کہ ہمیں اللہ کے نبی سے محبت ہونا چاہیے کہ نہیں، اور اگر کسی سے محبت ہو تو پھر اس کی زندگی کو پڑھنا چاہیے کہ نہیں، اس کی زندگی کو یاد کرنا چاہیے کہ نہیں، اس کی زندگی پر ڈیپلی اسٹڈی کرنا چاہیے کہ نہیں، کہ جسے آج وہ نقلی لوگ جن سے آپ محبت کرتے ہیں ان کی پوری زندگی آپ کو پتا ہوتی ہے، اپنے نبی کی زندگی میں آپ کیا جانتے ہو، کیا ڈیٹیل ہے آپ کے پاس،
کیا کیا 1 سال کی عمر میں، 2 سال کی عمر میں، 6 سال کی عمر میں، ابا کون، امی کون، ابا کا انتقال کب ہوا، امی کا انتقال کب ہوا، اولاد کتنی تھی، آپ نے کیا کیا عمل کیے، مکہ میں کیسے رہے، مدینہ میں کیسے رہے، غزوات کون کون سے ہوئے، ان غزوات کی ڈیٹیل کیا ہے، اگر ہمیں نہیں پتا تو محبت صرف زبان والی ہے. کیونکہ میں اب آپ کو یہاں پر یہ 5 پوائنٹ میرے مکمل ہوئے کہ ہم اللہ کے نبی سے محبت کیوں کرتے ہیں. اس کے بعد اب آپ لکھیے گا کہ محبت کا مطلب کیا ہے، یا اللہ کے نبی سے محبت کا مطلب کیا ہے. اللہ کے نبی سے محبت کا مطلب کیا ہے؟ کیا سمجھے آپ محبت کا مطلب؟ ہماری امت سمجھتی ہے محبت کا مطلب کہ جب مجھ سے کوئی کہے محبت کرتے ہو تو میں چلا کر کہوں ہاں میں محبت کرتا ہوں، سال میں 1 بار میں یاد کرتا ہوں، سال محلے کو سجاتا ہوں، سال میں 1 بار پوری محبت کی باتیں کرتا ہوں، بس یہ ہے میری محبت. یہ محبت نہیں ہے. محبت کا مطلب ہوتا ہے محبوب کی باتوں کو تسلیم کرنا. آپ نے پوائنٹ بنائیے گا، کیا ہم اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں؟ محبت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے نبی سے محبت کا مطلب کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی سے محبت کا مطلب ہے ان کی فرما برداری کرنا. اللہ کے نبی سے محبت کا مطلب ہے ان کی فرما برداری کرنا، ان کی پیروی کرنا، ان کی اطاعت کرنا. جو ورڈ چاہو آپ اس کو سمجھ سکتے ہو کہ محبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ محبوب کی باتوں کو تسلیم کرنا. جیسے عربی میں ایک شاعر نے کہا ہے لو کان حبک صادقا لاطعته لان المحب لمن يحب مطیع، کہ اگر کسی سے تیری محبت کو تجھے سچا ثابت کرنا ہے نا تو تجھے اس کی فرما برداری کرنا پڑے گی، کیونکہ محبت کرنے والا اپنی محبوب کی ہر بات کو تسلیم کر لیتا ہے. آپ دیکھیں نا دنیا کے اندر محبت ہوتی ہے تو محبت کے اندر صاحب ابا کو بھی چھوڑ دیتے لوگ، امی کو چھوڑ دیتے، گھر بار چھوڑ دیتے، گھر سے بھاگ جاتے، حرام کاریاں کر لیتے. کیوں؟ وہ جھوٹی محبت کے چکر میں. تو سچی محبت میں آدمی کیا کرے گا؟ ساری دنیا ایک طرف اور میرے نبی کی محبت ایک طرف، میرے نبی کا فرمان ایک طرف، میرے نبی کی بات ایک طرف. ابا ناراض ہو جائے چلے گا، امی ناراض ہو جائے چلے گا، دنیا ناراض ہو جائے چلے گا، کاروبار کا نقصان ہو جائے چلے گا. یہ ساری کائنات، یہ ساری محبت، یہ کاروبار، یہ بزنس، میرا شادی بیاہ، میری ہر چیز خراب ہو جائے چلے گا، پر میں اللہ کے نبی کی محبت کو نہیں چھوڑ سکتا. یہ ہے سچی محبت. آج ہم دیکھیے نا شادی بیاہ کے ٹائم محبت نظر نہیں آتی، کاروبار کے ٹائم محبت نظر نہیں آتی، دن بھر سنتوں کا مذاق اڑاتے پر محبت نظر نہیں آتی. آپ کو کہا جائے کہ اللہ کے نبی نے یہ عمل کرنے کا حکم دیا ہے پر آپ کو محبت نظر نہیں آتی، کیونکہ محبت ہماری صرف زبان پر ہے. محبت ہماری صرف زبان پر ہے. میں یہ دیکھیں کسی پر فیصلہ کرنے کی طاقت اللہ نے مجھے نہیں دی ہے، میں صرف باتیں رکھ رہا ہوں. باتوں کا فیصلہ میں بھی اپنا کر سکتا ہوں اور آپ بھی اپنا کر سکتے ہو. کہ آپ کی زندگی میں اللہ کے نبی کی محبت مطلب فرما برداری ہے یا محبت مطلب دکھاوا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے دکھاوے سے بچائے. کچھ مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ محبت کا مطلب کیا ہے. دیکھیے ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ آپ کو اگر اللہ کے نبی کی کوئی بھی بات سمجھنا ہے تو آپ کو کس کو دیکھنا پڑے گا؟ صحابہ کرام کو، کیونکہ وہ ہمارے آئیڈیل ہیں. وہ صحابہ کرام جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنا کر دکھایا، ان جیسی زندگی بنا کر دکھایا. انہوں نے بتایا حلال تو ہمیں بتایا، حلال پر عمل کیسے کرنا ہمیں سکھایا. تو چلیے ہم چل کر ذرا ایک بار دیکھ کر آتے ہیں اس محفل کے اندر کہ وہ محبت کیسی کرتے تھے. چلیے مدینہ چلتے ہیں، مکہ چلتے ہیں، مدینہ والوں کی زندگی دیکھتے ہیں، مکہ والوں کی زندگی دیکھتے ہیں، آپ کے صحابہ کی زندگی دیکھتے ہیں کہ وہ محبت کیسی کرتے تھے. بھئی ان کی نظر میں محبت کا کیا مطلب تھا؟ سال میں 1 بار یاد کرنا، یا وہ کچھ ہٹ کے محبت سمجھتے تھے؟ چلیے پوچھتے ہیں صحابہ کرام سے. سنن بیہقی حدیث نمبر 7069، سنن بیہقی حدیث نمبر 7069. اب آپ نے یہاں پر ٹاپک بنایا کہ اللہ کے نبی سے محبت کا مطلب کیا ہے. اللہ کے نبی سے محبت کا مطلب ہے ان کی فرما برداری، پیروی یا اتباع کرنا. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد آپ لکھیے گا صحابہ کرام کی اللہ کے نبی سے محبت. صحابہ کرام کی اللہ کے نبی سے محبت، اس میں یہ دلیل لکھنا رہے گی آپ کو. صحابہ کرام کی اللہ کے نبی سے محبت، اس میں دلیل لکھیے سنن بیہقی حدیث نمبر 7069. ایک مرتبہ ایک انصاری صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر آتے ہیں اور آ کر ایک جملہ کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لانت احب الیہ، اے اللہ کے نبی آپ مجھے بہت زیادہ محبوب ہو. کس سے زیادہ؟ میری اولاد سے زیادہ، میرے ماں باپ سے زیادہ، میرے بیوی بچوں سے زیادہ، یہاں تک کہ میری جان سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. ولولا انی آتیک واراک لظننت انی ساموت،
اور اگر ایک دن میں آپ کو آ کر نہ دیکھ لوں تو مجھے لگتا ہے کہ کہیں غم کے مارے میں مر نہ جاؤں. اتنا ٹینشن ہوتا ہے کہ کہیں میں مر نہ جاؤں، مر جاؤں گا میں اگر آپ کو ایک دن میں نہیں دیکھوں گا تو. پھر اس کے بعد وہ صحابی رونے لگے. کہا رونے کی وجہ کیا ہے، کیوں رو رہے ہو؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میں چاہتا ہوں ایک بار ایسا کیجیے، آپ میٹنگ کو ریجوائن کر لیجیے، کیونکہ وہ واقعہ ادھورا رہ جائے گا اور میٹنگ ختم ہو جائے گی، تو اس لیے آپ اس کو ریجوائن کر لیجیے. صحابی رسول نے آ کر کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں. کہا کتنی محبت کرتے ہو؟ کہا میری جان سے زیادہ، ماں باپ سے زیادہ، بھائی بہن سے زیادہ، دنیا کے ہر رشتے سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. اور سنو، اگر ایک دن آپ کو نہ دیکھوں نا تو ایسا لگتا ہے کہ میں مر جاؤں گا، ختم ہو جاؤں گا. پھر اس کے بعد وہ صحابی رونے لگے. کہا رو کیوں رہے ہو؟ کہا دیکھیے جب میں یاد کرتا ہوں نا کہ جنت جہنم یہ سب یاد آتا ہے، الحمدللہ آپ سے محبت ہے اور محبت کا مطلب فرما برداری ہے، میں ہر چیز پر عمل کرتا ہوں، پر مجھے ایک عجیب سی ٹینشن یہ ہوتی ہے، ایک عجیب سی پریشانی یہ ہوتی ہے کہ اگر میں جنت میں چلا بھی گیا اور آپ کے ساتھ نہیں رہوں گا تو مجھے جنت میں اچھا نہیں لگے گا. یعنی بہت محبت ہے آپ سے، میں جنت میں بھی آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر، محبت دیکھیے کیسی تھی. کہا میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. کہا جب یہ سوچتا ہوں نا کہ جنت میں جب میں جاؤں گا آپ بھی جائیں گے تو آپ تو نبیوں کے ساتھ رہو گے، بڑا الگ مقام رہے گا آپ کا، تو ہم آپ کے ساتھ رہ نہیں پائیں گے. تو مجھے یہ سوچ کر بہت فکر ہو جاتی ہے، میں رونے لگ جاتا ہوں. تب اللہ کے نبی نے سورہ نساء آیت نمبر 69 اور 70 پڑھی. سورہ نساء آیت نمبر 69 70، جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ محبت کا مطلب کیا ہے. سورہ نساء آیت نمبر 69 اور 70، اللہ کے نبی نے کہا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کہ یقیناً جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور اللہ کے نبی کی اطاعت کرتا ہے. یہ بتایا آپ نے محبت کا مطلب. یہ محبت کا مطلب یہ نہیں کہ تو روز آ کر مجھے بول کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں تو میرے ساتھ جنت میں رہے گا. اگر جنت میں میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو میری باتوں کو مان، میری حدیثوں کو مان، میرے فرمان کو مان. جو میں کہتا ہوں حلال اسے حلال مان، جو میں کہتا ہوں حرام اسے حرام مان. اپنا فائدہ مت دیکھ، دنیا مت دیکھ، لوگوں کو مت دیکھ، ماں باپ کو مت دیکھ. اگر دیکھنا ہے تو میری باتوں کو دیکھ. اگر تو ایسا کرے گا، میری اور اللہ کی اطاعت کرے گا، تو یہ وہ لوگ ہیں جو جنت کے اندر نبیوں کے ساتھ رہیں گے، شہیدوں کے ساتھ رہیں گے، صدیق کے ساتھ رہیں گے، اور ان سے اچھا کوئی ساتھی ہو ہی نہیں سکتا. یعنی اگر جنت میں تو میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے نا تو میری فرما برداری کر، میری اطاعت کر، میری باتوں کو مان. اس چیز کا نام شریعت مطہرہ نے محبت بتایا ہے. جب میں آگے آپ کے سامنے سیرت کا ذکر کروں گا تو اس میں دوسری دلیل کے طور پر آپ لکھ سکتے ہیں غزوہ بدر کا واقعہ. پوائنٹ نمبر یہ جو پوائنٹ چل رہا ہے، پوائنٹ تو کیا مطلب میں نے الگ سے ہیڈنگ آپ کو لکھوائی ہے، اس کے اندر پوائنٹ نمبر 1 لکھ سکتے ہیں کہ صحابہ کرام اللہ کے نبی سے کیسے محبت کرتے تھے. اس کی پہلی دلیل سنن بیہقی کی روایت. دوسری دلیل لکھ لیجئے آپ غزوہ بدر کا واقعہ جو الرحیق المختوم کے اندر ذکر ہے. الرحیق المختوم حوالہ لکھ لیجئے اور اس میں غزوہ بدر کے اندر انشاءاللہ ڈیٹیل میں یہ واقعہ آپ کے سامنے آگے آئے گا. پر بتانے کا مقصد ہے کہ صحابہ کرام کی نظر میں اللہ کے نبی کی محبت کا مطلب کیا ہے. اللہ کے نبی نے غزوہ بدر کے موقع پر الرحیق المختوم کتاب کے اندر غزوہ بدر کا جو واقعہ ہے وہاں پر اس کا تذکرہ ہے. اللہ کے نبی نے صحابہ کرام سے کہا کہ مجھے مشورہ دو کیا کروں. بھائی اب یہاں پر آ گئے ہیں، سامنے کفار آ گئے ہیں اور اب لگ رہا ہے کہ جنگ ہوگی. تو آپ نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، میرے ساتھ جو مکہ والے ہیں وہ تو لڑیں گے کیونکہ وہ تو ہجرت کر کے آئے ہیں. اب آپ کو ذرا یہ لگا کہ یار مدینہ والے کہیں عجیب نہ سمجھے کہ ایسا ہو گیا، جنگ ہو گئی، مدینہ والے نئے نئے ہیں بھی ذرا. تو آپ نے کہا مجھے مشورہ دو. تب صحابہ کرام نے، چاہے وہ مکی ہو چاہے وہ مدنی ہو، اس وقت انہوں نے بتایا کہ آپ کی محبت کا مطلب کیا ہے. صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کی قسم، اے اللہ کے نبی، اگر آپ ہمیں حکم دو نا کہ سمندر میں کود جاؤ، ہم سارے ایک ساتھ کود جائیں گے، یہ نہیں پوچھیں گے کیوں کودا رہے ہو. یہ تھی محبت. محبت کا مطلب اطاعت. کہ آپ اگر کہہ دو نا سمندر میں کود جاؤ، ہم سب سمندر میں کود جائیں گے اور سوال بھی نہیں کریں گے کہ آپ سمندر میں کودنے کے لیے کیوں کہہ رہے ہو. یہ ہے محبت. یہ محبت شریعت نے ہمیں بتائی، یہ محبت شریعت نے ہمیں بتائی. اب اس کے بعد میں کچھ واقعات اگر آپ کو تذکرہ کروں، صرف سن لیجئے، وہ بھی آپ کے لیے کافی ہے کہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ سارے واقعات انشاءاللہ آگے آپ کے سامنے سیرت کے اندر آئیں گے. ایک غزوہ ہوتا ہے، ایک جنگ ہوتی ہے. ام حبیبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی. ان کے باپ اس وقت کافر تھے، ابو سفیان، مسلمان نہیں ہوئے تھے. وہ گھر کے اندر آتے ہیں اور جیسے ہی بستر پر بیٹھنے لگتے ہیں ام حبیبہ بستر کھینچ لیتی ہے. باپ پوچھتا ہے بیٹی یہ بستر میرے لائق نہیں یا میں بستر کے لائق نہیں؟
کہا یہ بستر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور تو مشرک نجس ہے، میں تجھے اللہ کے نبی کے بستر پر نہیں بیٹھنے دے سکتی۔ باپ کے سامنے بیٹی کھڑی ہو گئی، یہ اللہ کے نبی کی محبت ہے کہ آپ سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی محبت کے سامنے اب دنیا آ جائے مجھے فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ حضرت زید نے آپ سے محبت کر کے بتائی کہ کفار نے ان کو پکڑ لیا، پکڑ کر بیچ میں کھمبے سے باندھ دیا، چاروں طرف سے لوگ ان کو مار رہے ہیں، خنجر سے مار رہے ہیں، چاقو سے مار رہے ہیں، ایک آدمی زور سے خنجر مارتا ہے، ان کو خون بہنے لگتا ہے اور اس وقت ان سے کہتا ہے کہ زید اب تو یہ چاہتا ہوگا نا کہ تیری جگہ محمد الرسول اللہ کو کھڑا کر دیا جائے اور تجھے گھر کے اندر چھوڑ دیا جائے۔ جواب دیا زید نے کہ اللہ کے نبی کی محبت کیا ہے کہ میری جان سے زیادہ قیمتی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے انسان سن، تو میری جان بخشی کی بات کر رہا ہے، اللہ کی قسم، اللہ کے نبی جہاں ہیں وہیں رہتے ہوئے آپ کے پیر میں کانٹا بھی چبھ جائے، میں یہ پسند نہیں کرتا کہ میری جان کے بدلے آپ کے پیر میں کانٹا بھی چبھ جائے۔ یہ محبت تھی اللہ کے نبی سے کہ وہ اپنے آپ کو، اپنی جان کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے خاندان کو، اپنے رشتوں کو، اپنے تعلقات کو اللہ کے نبی کی محبت سے آگے نہیں بڑھایا کرتے تھے۔ یہ ہے محبت۔ محبت کا مطلب ہمیں صحابہ نے بتایا، صحابہ اکرام نے سکھایا۔ تیسری اس کے اندر دلیل لکھی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 563 کہ صحابہ نے ہمیں محبت کیا سکھائی، یا محبت کا مطلب اطاعت ہوتا ہے۔ کچھ بھی آپ ٹاپک لکھ سکتے ہیں کہ محبت کا مطلب اطاعت ہوتا ہے۔ پہلی دلیل بیہقی کی روایت 7069، اسی میں سورہ نساء کی آیت نمبر 69-70، اس کے بعد دلیل لکھی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 563، صحیح بخاری حدیث نمبر 563۔ آج ہمارے یہاں کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں جیسے عمل کے اندر، عمل اچھا ہو کر لو۔ آپ دیکھتے ہوں گے نا ابھی، اور خاص طور پر ابھی تو آپ بہت زیادہ دیکھ رہے ہوں گے، لوگ فری ہیں تو اب جس کو جو سمجھ میں آیا دین میں ایڈیٹنگ کا کام کر رہا ہے، ویلڈنگ کا کام کرتے ہیں۔ جیسے ایک پورا پراپر کوئی چیز بنی ہوئی ہے، اب اس میں ویلڈنگ کا کام اپنے انڈیا میں بہت زیادہ ہوتا ہے، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں ویلڈنگ کا کام زیادہ چلتا ہے۔ جس کو جو اچھا لگا اللہ کے نبی کے نام پر چلا دو، یہ عمل کرو 70 کروڑ حج ملیں گے، یہ دعا آگے پہنچاؤ رات کو خوشخبری مل جائے گی، یہ کرو وہ کرو وہ کرو، جو اچھا لگا اللہ کے نبی کے نام پر پھیلانے لگتے ہیں۔ میں آپ کو یہاں پر یہ بتا رہا ہوں کہ محبت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے جتنا اور جو کر دیا وہی کرنا ہے، اس سے کم زیادہ بھی کرو گے مطلب آپ محبت نہیں کرتے ہو۔ تو محبت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے جتنا عمل کیا اتنا ہی کرنا ہے۔ محبت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے جتنا عمل کیا اتنا ہی کرنا ہے۔ دلیل صحیح بخاری حدیث نمبر 563، 3 صحابہ کرام اللہ کے نبی کے گھر آتے ہیں۔ اللہ کے نبی گھر میں موجود نہیں تھے، آپ کی بیویاں موجود تھی۔ گھر میں آئے اور پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں بتائیے کہ آپ عبادت کیا کیا کرتے ہیں۔ تو امہات المومنین نے بتایا کہ آپ تھوڑی رات سوتے ہیں، تھوڑی رات تہجد پڑھتے ہیں، کبھی روزہ رکھتے ہیں، کبھی روزہ چھوڑ بھی دیتے ہیں، اور آپ شادی بھی کرتے ہیں، نکاح بھی کیے ہیں آپ نے، آپ کی بیویاں بھی ہیں۔ اب یہ تینوں صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو سننے کے بعد کیا بولتے ہیں کہ ارے دیکھو آپ تو بہت بڑے درجے پر ہو، آپ تو نبی ہو، ٹھیک ہے، اب میں کیا کروں گا؟ بھائی آپ کے لیے تو معاملہ الگ ہے نا کہ آپ کو تو اللہ تعالیٰ معاف ہی کر دے گا، پر اب میں کیا کروں گا؟ وہ تینوں ایک ایک بات کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ پہلا کہتا ہے اب میں آج سے پوری رات نماز پڑھوں گا، سوؤں گا ہی نہیں۔ اچھا عمل ہے، بہت اچھا عمل ہے۔ اپنے یہاں تو کیا بولتے ہیں لوگ، اگر کسی کو سمجھانے جاؤ کہ بھائی یہ عمل مت کرو، اللہ کے نبی نے نہیں کیا، تو بولے اچھا ہی تو ہے، اچھا ہی تو ہے۔ یہ دلیل ہے آپ کے سامنے، ہمیشہ زندگی میں یاد رکھنا، صحیح بخاری حدیث نمبر 563 کہ اللہ کے نبی کی نظر میں عمل کا اچھا ہونا دلیل نہیں، عمل کا سچا ہونا دلیل ہے۔ ایک صحابی نے کیا کہا؟ اب میں ڈیلی رات کو تہجد پڑھوں گا، پوری رات سوؤں گا ہی نہیں۔ دوسرے نے کیا کہا؟ اب میں ڈیلی روزہ رکھوں گا، روزہ چھوڑوں گا ہی نہیں۔ اچھا ہی ہے، بہت اچھا عمل ہے۔ روزہ رکھنا کیا برا ہوتا ہے؟ کیا روزہ رکھنا غلط ہوتا ہے؟ تم لوگ روزے سے بھی منع کرتے ہو، روزہ رکھنا غلط ہو گیا، رات جاگنا غلط ہو گیا۔ ایک صحابی نے کہا روز رات جاگوں گا، روز رات کو نماز پڑھوں گا، سوؤں گا ہی نہیں۔ دوسرے نے کہا روز روزہ رکھوں گا، روزہ چھوڑوں گا ہی نہیں۔ اور تیسرے نے کہا کہ سارا ٹینشن عورتوں سے ہوتا ہے، شادی نہیں کروں گا، شادی نہیں کروں گا، بچے نہیں ہوں گے، کچھ نہیں ہوگا، بالکل فری عبادت عبادت، اللہ 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 اللہ، کچھ نہیں کروں گا۔ تین نے تین باتیں بتائی، تین نے تین چیزیں ذکر کی۔ ایک نے کہا رات جاگوں گا، سوؤں گا نہیں، دوسرے نے کہا روزہ رکھوں گا، چھوڑوں گا نہیں، تیسرے نے کہا شادی نہیں کروں گا۔ اللہ کے نبی جب گھر پہ آئے، آپ کی بیویوں نے بتایا کہ 3 صحابہ کرام آئے تھے، ایسی بات کر کے گئے۔ اب آپ رک کر مجھے جواب دیجئے، آپ خود سوچئے، اپنے دل پر ہاتھ رکھیے کہ عمل کیا غلط تھا ان کا،
آج ہمارے یہاں لوگ بولتے ہیں نا اتنا سا کر لیا اس میں کیا، ایک دو دعا چلا دی اس میں کیا. اب بولیے بھائی یہ جو فضیلتیں آپ واٹس ایپ کے اوپر بتا رہے ہو نا شریعت میں ثابت نہیں ہے. اچھا تو ہے، دعائی تو ہے، پڑھ لے، کیا دقت ہے؟ یہ میں نہیں، اللہ کے نبی آپ کو جواب دے رہے ہیں کہ محبت کا مطلب ہے فرما برداری، اور فرما برداری کا مطلب ہے کہ جتنا اللہ کے نبی نے کیا اتنا ہی کرنا ہے، اس سے زیادہ کرو گے تو برباد ہو جاؤ گے. اللہ کے نبی آئے، بیویوں نے بتایا، آپ مسجد میں گئے، ممبر پر کھڑے ہوئے اور کہا کیا میں نے سنا ہے تم میں سے کچھ لوگ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں. اب آپ کیا بول رہے ہیں؟ انی لاخشاکم للہ واتقاکم، اے لوگوں سنو، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں، میں سب سے زیادہ اللہ سے خوف رکھتا ہوں. پر سنو، میں روزہ رکھتا بھی ہوں، روزہ چھوڑتا بھی ہوں، یعنی کبھی رکھ لو کبھی چھوڑ دو. میں آدھی رات سوتا بھی ہوں، اس کے بعد اٹھ کر تہجد بھی پڑھتا ہوں، یعنی پوری رات ہمیشہ جاگنا اچھی بات نہیں ہے، سو بھی اور جاگو بھی. اور میں شادی بھی کرتا ہوں، یعنی شادی کو حرام بھی مت بولو. اور اس کے بعد آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کبھی روزہ رکھنا کبھی روزہ چھوڑنا، کبھی رات جاگنا کبھی رات میں آدھی رات جاگنا، سونا پھر نماز پڑھنا اور عورتوں سے شادی کرنا، یہ میری سنت ہے. اور اگر کوئی ان سنتوں کو نہیں مانے گا تو اسلام سے باہر ہو جائے گا. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں. عمل کا اچھا ہونا دلیل نہیں، عمل کا سچا ہونا دلیل ہے. ایک آدمی سوچئے رات بھر تہجد پڑھ کر بھی جہنمی ہو سکتا ہے، ریگولر روزے رکھ کر بھی جہنمی ہو سکتا ہے، عورتوں سے دور رہ کر جہنمی ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ میری نظر میں اسلام یہ ہے کہ عمل کرو جو میں نے کیا ہے، جتنا جو میں نے بتا دیا نا وہ کافی ہے تمہارے لیے، اب اس میں بڑھانے کی گنجائش نہیں ہے. یہ اللہ کے نبی کی محبت ہے. اب اس میں کچھ دلیلیں آپ اور ایڈ کر سکتے ہیں. سورہ آل عمران آیت نمبر 31، سورہ آل عمران آیت نمبر 31، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے، لوگوں کو بتا دیجئے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو تم میری پیروی کرو، اتباع کرو. میں جو کہہ دوں حلال حلال مانو، میں جو کہہ دوں حرام حرام مانو، میری لائی ہوئی شریعت پر عمل کرو، میرے لائے ہوئے دین پر عمل کرو، تب اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا. سورہ نور آیت نمبر 51، سورہ نور آیت نمبر 51. یہ سب میں اتباع کی دلیلیں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ کے نبی کی محبت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی زندگی کی پیروی کرنا، آپ کے احکامات کو ماننا. سورہ نور آیت نمبر 51 اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا، کہ یقیناً مومن وہ ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا مومن وہی ہے، یعنی اللہ کی نظر میں ایمان والا وہ ہے کہ جب اس کے سامنے کہہ دیا جائے انما کانا قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، کہ یقیناً اللہ کی نظر میں مومن وہ ہے کہ جب اس کو بلایا جائے کہ آؤ یہ اللہ نے کہا ہے، یہ اللہ کے نبی نے کہا ہے، مطلب یہ دین ہے، تو وہ کیا کہے؟ سمعنا واطعنا، میں نے سن لیا اور عمل شروع کر دیا. دماغ نہیں چلاتا، اس کے بعد عقل نہیں چلاتا، اس کے بعد گلیاں تلاش نہیں کرتا، حلال حرام کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ مومن ہے، اور جو ایسا نہیں کرے وہ مومن نہیں ہے. اس کے بعد لکھیے سورہ نساء آیت نمبر 65، سورہ نساء آیت نمبر 65 اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. تیرے رب کی قسم، یہ لوگ اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ اپنے ہر جھگڑوں کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصل اور حکم نہ بنا لے، یعنی آپ جو کہہ دیں اس کو مان نہ لیں تب تک یہ مومن نہیں ہوں گے. اب ان ساری آیتوں کو دیکھیں، میں نے تو بہت شارٹ میں اپنے علم کے مطابق جتنا ہو سکتا تھا اتنا ہی آپ کو اتباع کی چیزیں بتائی ہے، صرف یہ سمجھانے کے لیے کہ محبت کا مطلب سمجھو کہ محبت کہتے کسے ہیں. اب آپ یہاں پر ذرا سا رک کر سوچو کہ مجھے کوئی حرام بہت پسند آ رہا ہے، پر اگر مجھے یہ پتا چل جائے کہ میرے نبی نے اسے حرام قرار دیا ہے، میری محبت یہ ہے کہ میں اسے چھوڑ دوں اور حلال پر عمل کروں. جیسے ہمارے یہاں ہوتا نا شادی بیاہ کے اندر، پتا ہے کہ بفیٹ ڈنر کو اللہ کے نبی نے پسند نہیں کیا، پر ہم کیوں کرتے ہیں؟ ابا امی کی چاہت، دادا کی چاہت، اس کی چاہت، اس کی چاہت، اس کی چاہت، مطلب میں اللہ کے نبی سے محبت نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ ان کی محبت سے زیادہ مجھے رشتہ داروں کی فکر ہے. اس کا مطلب میں آپ سے محبت نہیں کرتا. کاروبار کرتا ہوں 2 نمبر کا، مجھے بتایا جائے کہ یہ حلال نہیں حرام ہے، پھر بھی میں نہیں چھوڑتا. کیوں؟ کیونکہ مجھے لگتا ہے میرا اسٹیٹس، میرا رتبہ، میرا پیسہ، میرے بچے اللہ کے نبی کی محبت سے زیادہ ہے. پتا ہے آپ زبان سے نہیں بولتے ہو پر آپ اپنے عمل سے بولتے ہو. ضروری نہیں کہ ہر بات زبان سے بولی جائے، کچھ باتیں عمل سے بولی جاتی ہے. ہم اپنے عمل سے روزانہ صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک بار بار یہ بولتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہم آپ سے محبت نہیں کرتے،
اگر آپ سے محبت کرتے تو آپ کے لائے ہوئے دین پر عمل کرتے، آپ کی شریعت پر عمل کرتے، آپ کے بتائے ہوئے حلال حرام کو سمجھتے، آپ کے لائے ہوئے دین کو سمجھتے، پر ہم آپ سے محبت نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ ہم دین پر اپنے اعتبار سے عمل کرتے ہیں. ہمیں جو اچھا لگتا ہے اسے اچھا مانتے ہیں، ہمیں جو برا لگتا ہے اسے برا مانتے ہیں. آپ کے بولنے سے نعوذ باللہ ہمیں فرق نہیں پڑتا، اور اس کے بعد بھی ہم کہیں آپ سے محبت کرنے والے. میں کہہ رہا ہوں کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی. خود آپ سوچو، صبح اٹھتا ہوں میں، فجر پڑھی تو میں اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہوں، نہیں پڑھی مطلب میں نہیں کرتا. دکان گیا، لون لے رکھا ہے، کسی کی دکان پر قبضہ کر رکھا ہے، کسی کے مکان پر قبضہ کر رکھا ہے، مطلب میں اللہ کے نبی سے محبت نہیں کرتا. نمازیں ادا نہیں کرتا، مطلب میں اللہ کے نبی سے محبت نہیں کرتا. ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، مطلب میں اللہ کے نبی سے محبت نہیں کرتا. حرام رشتے بناتا ہوں، مطلب میں اللہ کے نبی سے محبت نہیں کرتا. اللہ کے نبی سے محبت کی دلیلیں ڈھونڈتے چلے جاؤ اور اپنی زندگی کو کمپیئر کرتے چلے جاؤ. آپ کو پتا چلے گا اس کمپیریزن کے بعد کہ میری زندگی کا 80% حصہ اللہ کے نبی سے محبت نہیں کرتا. اور اس کے بعد سال میں ایک بار میں اعلان کرتا ہوں، سال میں ایک بار میں نعرے بھی لگاتا ہوں، سال میں ایک بار بڑی زور و شور سے پورا محلہ یاد کرتا ہے کہ ہم اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں. تو میرے بتانے کا مقصد صرف اتنا کہ محبت وہ جو مجھے جھکا دے، محبت وہ جو مجھے بنا دے، محبت وہ جو مجھے عمل کرنے والا بنا دے، تو میری محبت سچی. ورنہ محبت جھوٹی ہے، یہ محبت جھوٹی ہے، اور یہ محبت کبھی آپ کو جنت نہیں دلائے گی. کیونکہ محبت وہ کہ آج میرے سامنے میرے نبی کا لایا ہوا پورا دین موجود ہے، قرآن بھی موجود ہے، حدیث بھی موجود ہے، میں ان کو اپنی زندگی بنا لوں تو انشاءاللہ میری زندگی کامیاب ہو جائے گی. اخیر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے اللہ تو ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. آمین. تقبل یا رب العالمین.